قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ۔ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گریہ طاری ہیں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو ایک خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے کانوں، پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح، اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گر سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کو کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو پہچاننے کی عادی ہوتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص طور عورتوں کے لیے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے اور اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے
کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت کو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہیں اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ تھی وہ چوتھی عورت جو جہنم میں داخل ہوگی اور اس کو اس قدر سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے تو آپ سے یہ کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں اور اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی بھی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی دیکھی نہیں۔ ابو سعید خردی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے، تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول تو ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کو گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی، تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا
نقص ہے۔ اس لیے تمام خواتین پر ضروری ہے کہ وہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہیں کہ جب ان کو اس کا علم ہو تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے